اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مومنین برارہ خوارہ مادرہ امروز باز یک مرتبہ صدای ازاره ما انشاءالله بخیر پیش منی. امروز که است مقصود حسین سید که است باز مهمان مست امروز یک مرتبه باز این آمدن دیگه ما خو یک چند دیگه نفرار گفته بودم که باین اونا وقت اونا ملاو نشد دیگه باز بخیر رقت وقت ملاو شد دیگه مادن باز انشاءالله ما میگی که اونا کین یا آمدن دیگه پیش نفتم و کویتا که گپ زده و دی امرای سید ناصر آقا دیگه هفته انشاءالله ما کوشش کردی که گپ دی کدی آقای رضا که وحدت مسلمین را ممبر شست مگه انشاءالله هفته آینده شاید موکز ناقتی گپ دی دیگه ما فیلال یک نعت رسول مقبول میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثنای اهل بیت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیرے ثنا کے بغیر. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیرے ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا. خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر. قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے. بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر. نہ میری ہم دو مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر. نہ میری تو مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر. فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں. فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں. ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میرے صدا کے بغیر. سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں. سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں. اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ. تو
کیسے مل گئی حر کو جزا صدا کے بغیر، تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر۔ علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر۔ کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر میں اس طرح سے ہوں یا رب تیرے ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، نہ میری ہم دو مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نہ تو مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ مومنین بسیار بسیار خوش آمدین. امروز ما باز در این صدای هزاره کشموقتی یک جای هستین، چون که امروز کشموقتی آقای مقصود حسین سید هستند دیگه. ما شاید در اردوم گبا مباره بیزنی او هر کس اگر یکو فون کردنی باشه بس همین قصد بگم که وقتی یک کس میخواه فون کنه هم موقعیت که میخواین فون کنه آواز تلویزیون خود کم کن تاکه روز گپ زدم شنه او آواز تلفون شما کٹم نشنا. مومنین ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں صدائے ہزارہ پروگرام میں. آج ہمارے مقصود حسین سید صاحب مہمان ہیں. آج انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے. شاہ صاحب بہت بہت خوش آمدید. بہت خوشی ہے آپ ایک مرتبہ ماشاءاللہ پھر آج اس پروگرام میں آئے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے سیاسی طور کے جو حالات ہیں جو درنے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے کو کچھ بات کر کے بتا دیں تو مشکور ہوں گے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیب بھائی دیکھیے یہ صدائے ہزارہ کا پروگرام ہے، لیکن جو بڑے ٹاپک ہیں وہ آج کل کے وہ پاکستان میں سیلاب اور یہ دھرنے ہیں. وہ کہتا ہے کسی نے کہا ہے شکووں سے ایسے پر ہوں اور آگ سے جیسے باجا، ایک ذرا سا جھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہتے ہیں سیاست بانجھ ہوتی ہے، اس میں رشتے نہیں ہوتے. ہارون رشید کے دو بیٹے ایک دوسرے کے دشمن تھے. امین منصور دوانکی کی پوتی کا بیٹا تھا اور مامون زبیدہ کا بیٹا تھا. دونوں 4 سال لڑے اور بالآخر امین کو محرم 198 ہجری میں بھائی نے قتل کیا. پہلے آنکھیں نکلوا دی پھر قتل کیا. دوسرے نمبر پہ ہندوستان میں اورنگزیب کو مسلمانوں نے اپنا بڑا آئیڈیل، اسے نیک اور پاک باز سمجھا تھا. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے باپ شاہ جہان کو قید تنہائی میں رکھا تھا. حتیٰ کہ ایک بار شاہ جہان نے کہا کہ میرے پوتوں کو بھیج دیا کرو، انہیں پڑھایا کرو. تو اورنگزیب نے کہا اچھا حضور کے ابھی جناب کے اطوار نہیں بدلے، بچوں کو دیکھ کر بادشاہی کرنا چاہتے ہیں. دارا شکو اور مراد کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور قتل و غارت ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کو معرض وجود میں آئے 67 برس ہوئے ہیں. حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہم کتنے بدقسمت رہے ہیں. خان لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو موقع پر مار کر تمام شواہد ختم کر دیے گئے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقی ٹیم کو مصر میں PIA کا جہاز
तबाह करा के शवाहिद ख़त्म कर दिए गए। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान को भतीजे ने क्यों कत्ल किया था? शाहनवाज़ भुट्टो के कातिल उनके ख्वाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में भी पकड़े नहीं गए। मतलब यह है कि इक़्तिदार बचाने के लिए बहन, भाई, बेटे, बाप को कुर्बान किया जा सकता है। बेनज़ीर भुट्टो के कातिल आसिफ अली ज़रदारी के 5 साला दौरे सदारत में शनाख्त नहीं हो सके। क्यों? अर्ज़ यह है कि इक़्तिदार की कुर्सी मकनातीस की तरह है, ये चिमट जाती है। हम लगी लिपटे के बगैर ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि जनरल ज़िया ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए शिया सुन्नी फसाद और फिर सिपाह साहबा को पैदा किया था। यकीनन वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, मगर उनके सियासी फ़र्जंद मियाँ नवाज शरीफ ने अपने अदवार में शियों की बेखनी का भरपूर फ़ायदा उठाया। मियाँ साहब की हुकूमत नीज़ पीपल पार्टी भी 2 बार लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ख़त्म हुई। अब तीसरी बार भी ये सिविल अनरेस्ट ज़ोरों पर है। हम मियाँ साहब को याद दिलाते हैं कि 1995 में नमाज ईद पुलिस के पहरा में पढ़ी गई थी। ये पाकिस्तान में पहला वाक़या है। हम मियाँ साहब को 8 अप्रैल 95, 22 जुलाई 97, 4 अक्टूबर 99 को याद दिलाते रहे हैं और इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराते रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिशें सदाबहार रही। हम मानते हैं पीपल पार्टी ने भी अपने दौर में शियों के कत्लेआम को रोकने की कोई बड़ी आम कोशिश नहीं की है। जी बिल्कुल। इस कौम को 100 लाशें लेकर लवाकिन 3 रोज़ तक -3 दर्जा की यकबस्ता हवाओं में खुले आसमान तले बैठे रहे। अगर लोग पकड़े भी गए तो पुलिस ने नाकाफ़ी शवाहिद का बहाना बनाया और तारीख़ में इंतहाई बुरे अल्फाज में याद किए जाने वाले एक जज ने उनको बरी भी कर दिया। कोई कल्प्रिट पकड़ा जाता था, पुलिस लिख देती शायद नाकाफ़ी हैं और जज साहब हमेशा उन्हें छोड़ते रहे। 300 के करीब जो बड़े बड़े दहशतगर्द थे उन्हें छोड़ दिया गया। मुख्तसर में यह है कि हर मक़दर शख्सियत अपने इक़्तिदार के लिए इंसानी कुर्बानी को जायज़ और वाज़ समझती है। मौजूदा धरनों में डॉक्टर तारुल कादरी जिस मेहनत यकसुई से पाकिस्तान का बांडा सियासत का बांडा फोड़ा है वो काबिल सद तहसीन है। बावजूद सैलाब ने तवज्जो थोड़ी बहुत धरनों से हटा दी है, मगर ये भी इंजीनियर्ड सैलाब हैं। मियाँ साहब की हुकूमत के कुछ आकबत नाअंदेश लोगों की राय से मियाँ साहब से बाइद नहीं कि उन्होंने इस बड़ी मुसीबत से धरनों से जान छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान से पानी छोड़ने का कहा हो, ये इस्तदा की हो ताकि आवाम की तवज्जो धरनों से हट सके। वरना मियाँ साहब धांधली शुदा इलेक्शन की कामयाबी पर सबसे पहले जिन लोगों को दावत देते हैं उसमें भारत शामिल होते हैं, उनके हाई कमिश्नर शामिल होते हैं। वो नरेंद्र मोदी को कहते हैं हमारा मज़हब एक है, हम भी उसी खुदा की पूजा करते हैं जिसकी तुम करते हो। हालांकि मियाँ साहब को इतना एहसास नहीं कि बुत और खुदा में फ़र्क है। वो भारत के मुख्यमंत्री से ज़ाती ताल्लुकात बढ़ाते रहे, शालों और चादरों का तबादला करते रहे और नरेंद्र मोदी को आम का तोहफ़ा भिजवाते रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि क्या भारत ने पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को इतला दी थी? नहीं। अगर मियाँ साहब के इतने ही दोस्ताना ताल्लुकात थे तो भारत कम अज़ कम उन्हें बरवक़्त इतला तो कर देता। अगर नहीं किया तो क्या मियाँ साहब की हुकूमत ने कोई एहतजाज किया, कोई गिला किया? ना, बिल्कुल। दोस्तों से गिला होता है, दुश्मनों से एहतजाज होता है। मियाँ साहब भारत को किस कतार में ला खड़ा करते हैं? हम समझते हैं जिस तरह उन्होंने रमज़ान शुगर मिल, बाहू शुगर मिल और महराजुद्दीन शुगर मिल वगैरह पर कई देहात को कुर्बान कर दिया है, उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए आवाम की तवज्जो धरनों से हटाने के लिए और धरनों को ख़त्म करने के लिए मुश्किल घड़ी में अपने दोस्तों को आवाज़ दी है। और नरेंद्र मोदी ने शायद उसके जवाब में कुछ कहा भी हो, वरना ये तबाही ना मचती और सैलाब इस दर्जा का ना होता। क्या मियाँ साहब से इक़्तिदार बचाने के लिए इस किस्म की हरकत बाइदज़ क़यास है? नहीं, कतन नहीं।
دھرنے 40 روز کے اندر ختم ہوں گے۔ خیبر کی جنگ بھی 40 روز رہی تھی، 40ویں روز فتح ہوئی تھی۔ یہ خیبر تک کراچی جنگ ہے، آج 33واں دن ہے۔ ہفتہ سے کم عرصہ میں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے، لیکن بامقصد طور پر ختم ہوں گے۔ جتنا عرصہ عمران خان کو اور طاہر القادری صاحب کو ایک باعزت وے آؤٹ نہیں دیا جاتا، وہ دھرنے قطعاً ختم نہیں کریں گے۔ ہم جناب پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق، یہ اگر نہ ہوتے تو حالات شاید اس سے بہتر ہوتے۔ اس وقت بھی ابھی جب یہ پروگرام آنے ہوا، اسے آدھا گھنٹہ پہلے پرویز رشید وہ جو جہان کی تہمتیں تھیں وہ لگا رہے تھے طاہر القادری پر، اور خواجہ سعد رفیق وہ سپوکس مین بنے ہیں وزیر اعظم کے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اسی وقت اگر خواجہ سعد رفیق سے یہ پوچھا جائے کہ پٹری کے درمیان کتنے انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ I'm sure, I'm 100% sure, I can bet my life on it. He doesn't know at the moment. لیکن یہ ہے کہ وہ فر بولتے ہیں جب کسی کو گالیاں دینا ہوتی ہیں۔ وہ طاہر القادری کا کہتے تھے کہ اگر میں وزیر جیل خانہ جات ہوتا تو آپ کو مزہ چکھاتا۔ اسی طرح رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں تمہارا جن نکال دوں گا، تم آؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو مرگلہ ٹاور گرے تھے، وہاں پرائیویٹ کمپنی سے لے کر سیڑھیاں اور کرین لیا گیا تھا، پھر نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ آج تک اس پر 0 ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، کوئی اس میں سے کچھ ترقی نہیں ہوئی، کوئی اس مینجمنٹ کمیٹی کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سیلاب ہر سال اور بالخصوص 6 یا 7ویں سال میں آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا جنگلہ بسوں سے سیلاب کو روکنے کے لیے بند بنانا اور دوسری تدابیر اختیار کرنا کیا یہ ضروری ہیں یا جنگلہ بسیں ضروری ہیں؟ وقت گزارو قسم کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ان میں کک بیک اور کروڑوں کا نہیں اربوں کا اس میں سے کمیشن اور کک بیک لی جاتی ہے۔ ہوس جب یہاں تک آ گئی تو پاکستان والوں کا کیا ہے، عوام کا کیا حال ہے؟ اس وقت دنیا کی سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج 21ویں صدی ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کہا۔ لیکن میاں صاحب کے 3-4 وزراء برابر سے وہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب پر وہ اٹیک کر رہے ہیں، انہیں اپنا قطن کام یاد نہیں رہا۔ وزیر ریلوے کا سپوکس مین ہونا بڑی عجیب بات لگتی ہے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر یہ عجیب بات ہے کہ میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اب ڈیٹیل جو ہے وہ سعد رفیق بتائیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زاہدہ خلیق الزمان صاحبہ نے ایک شعر پڑھا تھا، یہ راز اب کوئی راز نہیں، اب اہل گلستان جان گئے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، اب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مصیبت اور ان پرابلم سے نکالے، اور سب سے بڑا مشکل، سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہمارے حکمران ہیں، ان سے نجات ملے عوام کو، اس کے بعد کچھ سلسلہ بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی و خوشحالی سے وابستہ رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ شاہ صاحب، آپ نے جو کہا کہ پاکستان کی اقتدار جو ہمارے سیاستدان جو کرسی پر ایک وقت بیٹھتے ہیں، تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ مقناطیسی کرسی، تو آپ کے خیال میں وہ اتنی آسانی سے وہ چھوڑ بھی دیں گے کرسی؟ چھوڑتے نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ باپ، بیٹا، بہن، آپ سب مسئلے موجود ہیں۔ باپ کو اورنگزیب نے قید کیا، بیٹے کو دیکھیے، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، سیاست بانجھ ہوتی ہے، اس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس میں اقتدار کا رشتہ سب اس پر۔ نکولو میکاولی نے 15ویں صدی میں نکولو میکاولی ہوا ہے، وہ اٹلی کا سب سے بڑا کننگ رائٹر تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جب آپ اقتدار میں آ جاؤ تو سب سے پہلے اس کی جو چھوٹی سی کتاب دی پرنس ہے، دنیا کا ہر سیاستدان پرنس کو پڑھتا ہے، دی پرنس از لائنگ ویری مچ ود می، اس کو بھٹو صاحب نے کئی بار پڑھا۔ وہ اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جاؤ تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو مارو تاکہ وہ اقتدار میں شراکت نہ کریں، ورنہ لوگ سمجھیں گے اگر آپ ان کی سفارش نہیں مانیں گے تو آپ اقتدار میں نہیں رہیں گے۔
اور اگر اپن کی سفارش مانیں گے تو پھر وہ ایکچولی حکومت وہ کر رہے ہیں. اس لیے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دوستوں کو مارنا چاہیے. یہ یونیورسل لا ہے, یہ یونیورسل عقیدہ ہے سیاستدانوں کا. چلو انشاءاللہ ابھی دیکھیں ابھی ہم ایک مرتبہ بریک پہ جا رہے ہیں, تو بریک کے بعد پھر آئیں گے انشاءاللہ. پھر ٹیلی فون لائن کھول دیں گے, تو انشاءاللہ کسی نے فون کرنا ہو اس سے بھی بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. فی الحال ہم بریک پہ جا رہے ہیں مختصر سا, پھر انشاءاللہ بہت جلدی واپس آئیں گے. خدا حافظ.